أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ہمارے محترم حضرت جی ڈاکٹر محمد احمد قادری برکاتہ عالیہ اور ہمارے محترم بڑے حضرت جی حافظ محمد عبداللہ قادری برکاتہ عالیہ اور ہمارے محترم عزیز شگفتہ احمد قادری بہن اور ہمارے تمام عزیز شفا اکیڈمی کے ٹیچرز کی طرف سے میں آپ سب کو آج کے شفا اکیڈمی کے سمر کیمپ کے اسپیچ کمپٹیشن میں خوش آمد کرتی ہوں. اہلاً و سہلاً. الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمارے حضرت جی کی دعاؤں سے شگفتہ بہن سے اور سب کے بہت ہی اچھے انسٹرکشن سے سمر کیمپ 1 مہینے کا اور خصوصاً میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے جو نوجوان سینئر شفا اکیڈمی کے سارے اسٹوڈنٹس کا کہ انہوں نے پوری محنت کی اور بہت ہی تعاون کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ کیمپ اچھے سے 1 مہینے کا کیمپ مکمل ہوا. اور اس کیمپ کا اصل مقصد تھا کہ بچے ہمارے اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں. اس کیمپ میں ہمارے 4 ٹاپکس تھے. ایک ٹاپک تھا کہ اہل البیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جن سے محبت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے. ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ہماری یہی کوشش تھی کہ ہمارے بچوں کے دلوں میں ان کی محبت، ان کا ذکر ان کے زبانوں پہ جاری ہو جائے اور ان کی محبت ان کے دلوں میں پیوست ہو جائے. تو یہی دعا ہے کہ بچے ان کا ذکر کرتے رہیں اور ان کی محبت جو فرض ہے ہمارے اوپر بچوں کے دلوں میں بھی ہمیشہ بسی رہے. اور یہ آنے والے نسلوں میں اس محبت کو منتقل کرنے میں کامیاب ہوں. اور دوسرا ٹاپک تھا ہمارا کوکنگ کلاسز کا. یہ کوکنگ کلاسز اس لیے امپورٹنٹ تھے کہ بچے ہمارے سیلف سفیشینٹ ہو جائیں. یہاں پہ بڑے خاندان نہیں ہیں، چھوٹے سنگل نیوکلیئر فیملیز ہیں، والدین کہیں مصروف ہو، بیمار ہو، تو ہم چاہ رہے تھے کہ بچہ اپنا کھانے پینے کا انتظام خود کر سکے، کوئی چھوٹی موٹی چیز بنا کے مطلب کھا پی لے. اور یہ بھی اس میں مقصد تھا کہ ہم سنت فوڈس کو انٹروڈیوس کریں بچوں کو کہ بچے ہیلتھی فوڈس بھی کھائیں اور ہیلتھی فوڈس کا بھی ان کو مطلب جنک فوڈ سے ہٹ کے ہیلتھی فوڈ سے بھی ان کو محبت کو اچھا لگے ان کو بنانے میں اور کھانے میں. اور نیکسٹ ہمارا ٹاپک تھا ماشاء اللہ کمپیوٹر اسکلس کے بارے میں. سبحان اللہ. تو آج کا تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو ہمارے اکثر کلاسز آج کل آن لائن ہو رہی ہے اور کافی بچے اپنے والدین یا اپنے بڑوں کے ہیلپ کے محتاج ہوتے ہیں کلاسز اٹینڈ کرنے کے لیے. تو ہماری یہ کوشش تھی کہ بچہ خود اپنے کلاس کو مطلب اس میں آ جا سکے اور پھر دیگر دوسرے چیزیں ان سے بھی مطلب ٹیکنیکل چیزیں وہ خود کر پائیں. تو اللہ سے امید ہے کہ بچوں نے اسے اچھے سے کیا ہوگا اور آگے ان کو یہ سب اسکلس کام آئیں انشاءاللہ. اور نیکسٹ ہمارا ٹاپک تھا اسپیچ اسکلس، جو انشاءاللہ جس کا ٹیسٹ آج ہوگا. تو سبحان اللہ آج کے دور میں بہت ہی ضروری ہے کہ ہمارے بچے اچھے سے بول پائیں، اپنے آپ کو ریپرزینٹ کریں، اپنے دین کو ریپرزینٹ کریں. آج کا دور ہے یہ دور ہے مطلب زبان سے جہاد کرنے کا. یہ دور ایسا نہیں ہے کہ کوئی مطلب جنگ پہ جائے. آج کا دور ہے زبانی جہاد کا. تو بچے اچھے سے اپنے آپ کو پریزنٹ کر پائیں، یہ ہماری کوشش تھی.
تو یہ بھی دعا ہے اللہ سے کہ ہمارے بچے بہت اچھے اوریٹرز بنے، جیسے ہماری ماں بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ریپرزینٹ کیا تھا تمام ظالمین کے بیچ میں، تو اسی طریقے سے اس ظالم دور میں بچے اپنے آپ کو مطلب ریپرزینٹ کریں، اپنے آپ کو مطلب اچھے سے ایکسپلین کرنے میں، اور جو جدید دور کے ایشوز ہیں اسے سب پریزنٹ کریں. اور پھر ہمارا لاسٹ ٹاپک تھا مسجد اقصیٰ. مسجد اقصیٰ و فلسطین، جو 100 سال سے یہ جو وہاں کے ظلم و ستم میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے اور اضافہ ہو رہا ہے. تو ہمارے بچپن میں ہم مسجد اقصیٰ کے بارے میں اچھے سے نہیں جانتے تھے، لیکن ابھی یہ وقت آ گیا ہے کہ بچے یہ قبلہ اول کے بارے میں اچھے سے جانیں، اور وہاں کے جو حالات ہیں اس سے ان کی اچھے سے ان کی اویئرنیس ہو، کیونکہ یہ حالات تبدیل ہونے والے نہیں ہیں انٹل اینڈ انلیس جو آنے والے جنریشنز اس کے بارے میں جانیں اور اس کے بارے میں آواز اٹھائیں اور اس کے حق کے لیے مطلب جہاد کریں، زبانی جہاد کریں. تو یہ بھی ہماری کوشش تھی کہ بچوں کو اس کے ہسٹری کے بارے میں اور اس کے امپورٹنس کے بارے میں پتہ چلے. تو پھر یہ ہمارے فیو ٹاپکس تھے جن کو ہم نے سمر کیمپ میں اس کیمپ میں کور کیا ہے. اللہ سے بہت امید ہے کہ حضور کے صدقے وسیلے سے یہ سب ہمارے بچوں کو مطلب کام آئے. آمین آمین آمین. اور ماشاء اللہ الحمدللہ میں بہت ہی شکر گزار ہوں ہمارے کنڈکٹرز کا. پہلے میں نام لینا چاہوں گی ہمارے طالب بیٹے کا جو سینئر شفا اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو انہوں نے الحمدللہ اسپیکنگ اسکلس کے بارے میں کلاس کنڈکٹ کی تھی، اور میں چاہتی ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا ایکسپیرئنس بیان کریں. Thank you. Yeah, what is your experience? Okay. He's the one going to the speech. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. This summer we had a little project called the summer camp, where we had students from Bahrain who were not in Bahrain as well. We had them go through classes, 5 different types of classes. First off, we had how they can improve their cooking skills, as Saadi Aunty mentioned, to make healthy food and to improve their health lifestyle. Secondly, we had a topic about the Ahlul Bayt. And thirdly, we had public speaking skills, and then we also had the topic of technical expertise taught by another one of our teachers. So yeah, and the experience has been amazing, mashallah. I've been a teacher for 2 years now. This project especially has been very nice. It's been very engaging with the students, because I had the Department of Public Speaking, and I have seen the kids grow from becoming people who speak every now and then, and now they've improved on their oratory skills, mashallah. And they will be presenting speeches now. That was the last assignment I had given to them as their teacher, and they've made a lot of progress. I'm very impressed. I've been with them throughout this journey of 1 month, and looking forward to how they will perform, inshallah. All the best to all the students. MashaAllah, MashaAllah. میں بہت معافی چاہتی ہوں. یہ پروگرام ہم نے
اور تم سے اسٹارٹ کر لیا انشاءاللہ، لیکن میں دعوت دینا چاہتی ہوں ہمارے ایان بیٹے کو کہ وہ آئے اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم. ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم. ما شاء الله. ما شاء الله. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر ایان بیٹے. میں ابھی دعوت دوں گی ہماری عروا بیٹی کو کہ وہ آئے اور قصیدہ پڑھنے شریف کے چند اشعار پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما
سب ماشاءاللہ سے جزاک اللہ خیر ایان بیٹے اور خطبہ بیٹی ماشاء اللہ. میں ابھی ہماری نیکسٹ کنڈکٹر علینا نیمان کو بلانا چاہتی ہوں کہ وہ آئے اور اپنا ایکسپیرئنس بیان کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته everyone. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. It's been a long time since I've been in front of the mic. So first of all, I want to say thank you to all the kids for joining this year's summer camp, and I'm looking forward to your speeches too, and all the best. So this summer camp has been a really memorable event. I personally enjoy spending time with the kids and to spend time with them learning about our deen. It has been a much more fun and a very good experience for me. So even though it's just my second time as a teacher, I want to really say thank you to the kids for bearing with me and trying to understand and attend all my classes. And personally, I want to say thank you to Shagufta Ammi for being such an inspiration of a teacher to us, to me and all the other teachers who took part in this camp. Really, you've been an example, for me to take part in this event as a teacher. Then I want to thank Mom for organizing really for this event and suggesting me and Rida for taking part in this camp, and I would like to thank the rest of the organizers too. Alhamdulillah, in conclusion, this summer camp was just not about me teaching the kids, it was me learning along with all of you. So I pray that Allah keep us all healthy and happy, and we have more opportunities of learning together and become a more stronger representatives of our beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Inshallah. Jazakallah khair. You were teaching about Masjid al-Aqsa, right? Yes. So tell us a little bit how you felt about that. So mashallah, I had the blessed, a very important topic. Currently at this time it's about Masjid al-Aqsa and Palestine too. I had one class about Palestine. So we know right now the world is all about Palestine and Gaza. Alhamdulillah. It should have been from before, but right now everyone is focusing on this country. So to learn more about it and so to bring the attention to the kids about this country, I've been thankful for it, and hopefully inshallah we all can visit the Palestine state and do the visit Masjid al-Aqsa too, inshallah. And I pray for the freedom of the people of Palestine too, inshallah. Ameen. Jazakallah khair. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ. ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیر ٹیچر علینا. ماشاءاللہ. الحمدللہ. May Allah give you a lot of ajr azim to Talib, teacher Talib and teacher Alina and all our teachers. Now I request our teacher Rida to come and share her experience about some of them. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu everyone. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. First off, congratulations to all the kids for successfully finishing their summer camp. I hope all of you found this summer camp informative and helpful and also enjoyed it. Alhamdulillah, it was my first experience with teaching and I had a lovely time with all of you. I hope
you found my cooking lessons helpful as well. I did. I'm proud of all of you for doing your best and following along with me. Even though it's a bit of a challenge to learn cooking through Zoom, I felt all of you did a good job. Inshallah, I hope you continue to learn cooking if you're interested in it. And even if you're not, it's something you need to know so that you can provide for yourself first and then for your parents as well. And inshallah, hopefully, when your cooking skills are good enough, you can provide for those people who are in need, who can't provide for themselves, because providing for them is a great deed, is a good deed. You get a lot of barakats and good rewards, and it pleases Allah Ta'ala and our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So, yeah. Jazakallah khair for Sheikh Al-Fahmi, for Mama, and for all the other teachers for their guidance and for this opportunity. It was through watching all of you and through our personal experience as your students that we were able to do a bit of a good job with it. Alhamdulillah. And that's it. Jazakallah khair. And best of luck for your speech competition. MashaAllah, Jazakallah khair. MashaAllah. Jazakallah khair, teacher Rida. May Allah give you ajr azim. Now I would like to invite our youngest, the most difficult topic to teach, that is technical skills, who was excellently done by our conductor teacher Duha. So please share your experience with us. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, everyone. I'll start by introducing myself. My name is Zuha and I am a Shifa Academy senior student, and I have been connected with Shifa Academy for many years now. So because of Shifa Academy, I've been able to improve myself in so many ways, learning about our deen, and in general all self-improvement tips. I was very inspired and by our teachers and everyone. So coming to our classes, I would say alhamdulillah, this year I got the opportunity, a wonderful opportunity to where I had been asked by Sadia Aunty to actually be a part of the summer camp project, and it is my first ever experience being a teacher. I was very nervous actually, but because of the motivation and guidance by our teachers and my parents, alhamdulillah, I was able to do this. So the topic that I chose was computer skills, and it is kind of a tough topic, but I thought that this is something that is very required, and it's in such a time right now, especially computer skills is very important. In our classes, we learned basically 3 topics. First was Zoom, then Microsoft Word, and then PowerPoint. So Zoom basically, because all the kids have to join through Zoom, so we needed to learn about at least the basic options and tools that we learned in Zoom. Then, so these kids, they started with learning the basics, and then we had fun activities where they had to work on. And alhamdulillah and mashallah, they all did a wonderful job. Coming to my experience, I got to experience something that I had never experienced before. This is first time teaching, and alhamdulillah, I got to experience it, and also I asked my mom for many tips, and I was recalling how Sheikh Al-Fahmi used to teach, and all the other teachers of Shifa Academy. Alhamdulillah, that really helped me. Also, there were so many ups and downs while teaching, so I got to learn from it and keep working so that the kids have a better learning experience. Finally, I would like to thank my teachers, Sheikh Al-Fahmi, Sadia Aunty, for giving me this opportunity. My parents for constantly supporting and motivating me. And finally, the kids, you're also a very important part of this, because I was so nervous, but you all are wonderful, so wonderful. You made it such an enjoyable moment for me. And alhamdulillah,
I'm very happy to have this wonderful opportunity. I had lots of fun learning and spending time with all of you. I hope you all continue to grow, learn, and also apply all the skills that you have learned this summer camp. I mean, I wish you all the best for your speech competition. Jazakallah khair. MashaAllah. Jazakallah khair, Teacher Zuha. MashaAllah, I congratulate all our teachers. May Allah grant you Ajr Azim in this dunya and akhirat for your amazing work, and especially preparing the PowerPoint presentations for each and every class and making it useful now, making it enjoyable for the kids, visual presentation and everything, and it will be stored in history in future, and it will be Ajr Azim for all of you, inshallah. Now I would like to invite our dearest Shagufta Bahan کہ وہ آئے اور ہمارے کنڈکٹرس کو ایک چھوٹا سا رکائز اور شفا اکیڈمی کی طرف سے ایک نذرانہ عطا کریں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. آپ سب کو بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور سب سے پہلے تو میں اپنی سعدیہ بہن کو بہت زیادہ خراج تحسین پیش کروں گی, ان کا شکریہ ادا کروں گی. اس سال میری ذاتی مصروفیات کی وجہ سے سمر کیمپ میں کچھ بھی نہیں کر پائی, لیکن میرا انتہائی دل کی گہرائیوں سے اللہ کے حضور میں حمد و ثنا بیان کرتی ہوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکر ادا کرتی ہوں کہ یہ سمر کیمپ جو اب اس کا تیسرا سال چل رہا ہے, ہماری سعدیہ بہن نے انیشیٹو لیا اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ, بہت ہی آرگنائزڈ وے میں, فرام آرگنائزنگ دا ٹاپکس ٹو پکنگ دا کنڈکٹرز ٹو آرگنائزنگ آل دا سیشنز, پٹنگ اپ دا یوٹیوب ویڈیوز, آرگنائزنگ ٹوڈیز ایونٹ, getting all the gifts. So it takes a lot of effort to make this kind of an event. تو آپ کو بہت بہت اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اور مجھے بہت خوشی ہے کیونکہ آپ سب ماشاءاللہ ہمارے پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری دامت برکاتہ عالیہ حضرت جی کے مرید ہیں, ان کے اسٹوڈنٹس ہیں, ہم سب ان کے اسٹوڈنٹس ہیں. تو مجھے بے انتہا خوشی ہے کہ میری آلموسٹ غیر حاضری میں آپ نے یہ سب کچھ آرگنائز کیا. تو انشاءاللہ جب میں چلی بھی جاؤں گی تو یہ جاری اور ساری رہے گا. مجھے اس کی بے انتہا خوشی ہے کیونکہ یہ اٹس لائک اے میراتھن. آپ چراغ سے چراغ چلتا ہے, تو الحمدللہ مجھے خوشی ہے, مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اب یہ چراغ یہاں پر چل پڑا ہے. اور انشاءاللہ آپ نے اپنے بچوں کو سکھایا, یہ بچے آگے جا کر کے اور بچوں کو سکھائیں گے. اور انشاءاللہ جو ہمارا سلسلہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوا تھا, وہ سلسلہ الحمدللہ جاری اور ساری رہے گا قیامت تک. یہ میری امید ہے اور میری توقع ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کے کاوشوں کے ذریعے ہمارے قبول کو اللہ پاک منور فرمائے. تو بہت شکریہ سعدیہ بہن, بہت شکریہ علینا بیٹی اور ردا بیٹی, خاص کر ان کا میں بہت شکریہ ادا کروں گی. یہ بچیاں یونیورسٹی کی چھٹیوں میں یہاں پر موجود ہیں. They study in Turkey and they are here on their summer vacation. I would have thought they would have liked to spend time with their family and do other things, but جب ان کو یہ موقع ملا تو فوراً انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کی ادائیگی کی. اور مجھے بہت خوشی ہوئی. ہماری سعدیہ بہن کی تربیت ہے, یہ ماؤں کی تربیت ہوتی ہے. جب مائیں گھر میں تربیت کرتے ہیں تو بچے بہت خوبصورتی سے پروان چڑھتے ہیں. اسی طرح سے میں اپنی آفرین بہن کا شکریہ ادا کروں گی. انہوں نے زوہا بیٹی کو انکریج کیا. یہ زوہا بیٹی ہماری آفرین بہن بادشاہ بھائی کی تربیت کا نتیجہ ہے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ایبسلیوٹلی ہمارے طالب بیٹا, جن کی تو میں تعریف کرنے سے میری زبان تھکتی نہیں ہے, کہ ماشاءاللہ ہماری زرین بہن کی تربیت میں طالب بیٹے نے جس طرح سے ناٹ جسٹ دس ایونٹ پر بہت ساری چیزوں میں ہمارے طالب بیٹے ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور اس ادارے کو آگے بڑھاتے ہیں. جس طرح سے زرین بہن کا میرا ساتھ رہا ہے اس ادارے کے آغاز میں, اب مجھے خوشی ہے کہ ان کے بچے اور سعدیہ بہن کے بچے اور سارے ہمارے بہن بھائیوں کے بچے اب اس چراغ کو آگے لے کر کے جا رہے ہیں, اس ادارے کو آگے لے کر کے جا رہے ہیں. تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہے. اور یہ سب سے پہلے تو ہم بلائیں گے ہمارے طالب بیٹے کو. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر فار conducting the session of speech training in such a fantastic way, mashallah. اور یہ ماشاءاللہ یہ اسپیچ show him the
اور میں اسپیچ کے بارے میں کہنا چاہوں گی کیوں ہم شفا اکیڈمی میں اسپیچ کو اتنی توجہ دیتے ہیں. یہ ہمارے مرشد پاک حضرت جی کی تعلیم ہے. وہ ہمیشہ فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ جو دور ہے جب تک آپ اپنے اوریٹرز کو تیار نہیں کریں گے, اپنے مقرروں کو تیار نہیں کریں گے, آپ اپنے پیغام کو دنیا تک کیسے پہنچائیں گے. تو علم سیکھنا, علم پر عمل کرنا ایک چیز ہوتی ہے, لیکن علم کو دوسروں تک پہنچانا اور ایسے انداز میں پہنچانا کہ اگلا بندہ اس کو سمجھ جائے. کیونکہ آج کا جو دور ہے یہ نوجوان نسل اس دور کو زیادہ سمجھتی ہے. آپ کیونکہ اس دور میں رہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ واٹ آر دا ٹولز آف ایکسیپٹنگ دا انفارمیشن اینڈ دا نالج. تو الحمدللہ مجھے بے انتہا خوشی ہے کہ طالب بیٹے نے اس کو اس سمر کیمپ میں کنڈکٹ کیا, اور طالب سے پہلے بھی گزشتہ 2 سالوں سے طالب کے بڑے بھائی علیم نے بھی اسپیچ ٹریننگ دی ہے ہمارے بچوں کو, ہمارے سینئرز کو, ہمارے دیگر شفا اکیڈمی کے بچوں کو. تو مجھے بہت خوشی ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہماری زرین بہن اور یہاں بھائی کو اجر دے اور ان کے بچوں کو ہمیشہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. ہماری علینا بیٹی ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر for conducting such a beautiful session with جزاک اللہ. مسجد اقصیٰ کے حوالے سے ہماری بچی نے بہت خوبصورتی سے سیشنز کنڈکٹ کیے. جی ہماری رضا بیٹی کو میں دعوت دوں گی ماشاء اللہ سے. جیسے میں عرض کر رہی تھی کہ رضا بیٹی کی کوکنگ کو میں انجوائے کر رہی تھی. I was really enjoying watching the way she was teaching, and I'm going to do some of those recipes inshallah. So jazakallah khair beta, thank you so much. اور ہماری زہا بیٹی ماشاء اللہ سے for being the technical link with our students. اور میں اس وقت چاہوں گی کہ ہماری سعدیہ میں نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا. میں جانتی ہوں جو آرگنائز کرتا وہ اپنے لیے کچھ نہیں کرتا, تو لیکن آپ کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ بھی نہیں بنی. تو دین آپ اینڈ ویئر از سرٹیفکیٹ نہیں ہے. چلے پھر آ جائیں, کوئی بات نہیں. ہماری سعدیہ بہن کے لیے چھوٹا سا تحفہ, اور یہ چھوٹا سا تحفہ میری طرف سے. اللہ تعالیٰ ہماری سعدیہ بہن کی اجر عظیم عطا فرمائے. ہماری سعدیہ بہن بہت محنت کرتی ہیں, صرف اس ایونٹ کے لیے نہیں, بہت سارے ایونٹس کے لیے محنت کرتی ہیں. اور مجھے خوشی ہے زرین بہن, سعدیہ بہن, یہ وہ بہنیں ہیں جو اس ادارے کا ستون ہیں. They are the pillars of this organization, and I'm absolutely delighted کہ یہ آگے بڑھ چڑھ کر کام کر رہے ہیں. اور پیچھے سے ہماری عائشہ بیٹی بھی تھی جنہوں نے سرٹیفکیٹس بنائے ہیں. اس کی گاڑی کا تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا, اس کو جانا پڑا. اللہ اس بچی کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے. بہت شکریہ میں ادا کرتی ہوں ہماری پیاری شگفتہ بہن کا. تو ابھی بغیر کوئی ڈیلے انشاءاللہ ہم ہمارے جو اصل آج کا جو کمپٹیشن ہے اس کا ہم آغاز کریں گے انشاءاللہ عز و جل. تو ہمارے بچوں کو میں سب سے پہلے یہ اسپیچ کمپٹیشن میں انشاءاللہ ہمارے ججز کے طور پہ ہیں ہماری پیاری شگفتہ احمد قادری بہن, ہماری پیاری زرین شیخ بہن, اور ہماری پیاری آفرین شیخ بہن. انشاءاللہ یہ اسپیچ کمپٹیشن کو جو معیار ہمارے طالب بیٹے نے اس کا وہ طے کیا ہے اس کے بیسس پہ یہ جج کریں گے انشاءاللہ. اور یہ اسپیچ کرنے کے لیے آپ سب کو ملیں گے 3 منٹس, 3 to 4 منٹس. ٹھیک ہے, 5 ہے, ہاں, تو میکسیمم 5 منٹس ہے. 5 منٹ سے اگر آپ کی اسپیچ زیادہ ہوتی ہے تو اس میں مارکس آپ کے کٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو آپ وقت اپنا ہے نا صحیح سے استعمال کیجیے گا. اپنی اسپیچ کو اچھے سے within 5 منٹس آپ اس کو مکمل کر لیجیے گا. یہاں پہ ہم اسٹاپ واچ کا بھی استعمال کریں گے
تو 5 منٹ سے پہلے پلیز ٹرائی ٹو کمپلیٹ یور اسپیچ. تو بہت ہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت ہی اس میں آسانی عطا کرے اور خوب بہت اچھے طریقے سے آپ اس اسپیچ کو کنڈکٹ کریں انشاءاللہ. تو سب سے پہلے میں دعوت دیتی ہوں ہماری پیاری آمنہ بیٹی کو. یہ ہمارے شفا اکیڈمی کے لیول 3 میں پڑھتی ہیں اور یہ بتائیں گے انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. وعلیکم السلام. My name is Amna Darwish. I am 11 years old and I am in 7th grade. And I will talk about Prophet Ibrahim alayhi salam. Prophet Ibrahim alayhi salam was born in the kingdom of Babylon a long time ago. He was blessed with wisdom even when he was a child, and this made him very special. The Prophet was born in a time where people worshipped the sun and idols. Ibrahim salam's father used to make the idols with his own hands. His father never worshipped Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim salam got curious about these funny-looking statues. And when he saw the same statues in the temple, he wondered why the people were praying to these stone statues. And so he decided to ask his father. One day, the Prophet went to his father and asked, Baba, why are people worshipping statues? And the father replied, they represent as gods. The Prophet asked again, why do they have long ears, Baba? The father replied, the big ears represent their deep knowledge. Even though Ibrahim salam was only 7 years old at that time, he couldn't control his laughter. As time goes by, Ibrahim salam grew with more knowledge and wisdom. He knew Allah was the only true God. He started to believe the idols as he was growing. As he was going to the temple with his father, he was sad to see the people still praying to the idols. One day, Ibrahim salam left his home to learn about Allah. He walked for a really long time, and finally he reached a mountain. He started climbing the mountain and he sat near a cave. And he sat there for a really long time. Ibrahim salam realized that Allah created everything, and Allah has chosen Ibrahim salam to guide his people. He then traveled back home to tell his father about the great news. And when the Prophet told his father about it, the father got really angry and said, how dare you reject my gods? Prophet Ibrahim said, oh my father, follow me. I will guide you on the right path. The father shouted at the Prophet and the father told Ibrahim to leave the house. The Prophet was sad and left. He went to his people in the kingdom to guide them. Ibrahim went to the market and shouted, Allah is the one and true God. There is no other God but Allah. The people in the market got really angry. And the Prophet asked them, why do you worship these idols? The Prophet said, don't you realize that they don't have power? The people threatened the Prophet to go away, but Ibrahim had a plan to show them that the idols aren't real gods. One day, there was a huge celebration near the river, and the Prophet knew that everyone was present there. The Prophet took an axe and went to the temple, and Ibrahim destroyed the statues with his axe, except for one big idol. He put the axe on the ground and left.
The next day, when the people were returning to the temple to worship, they were shocked to see the idols destroyed into pieces. They gathered together and discussed, trying to figure out who did all of this. The people knew it was Ibrahim salam because the Prophet spoke in the market about the true God, Allah subhanahu wa ta'ala. The people thought Ibrahim salam brought Ibrahim salam to the temple, and the people asked, "Are you the one who did all this to our gods?" The Prophet replied, "Why don't you ask the big statue right there? If he is God, then he should know and tell you." The people got so angry and said, "You know these idols do not speak." The Prophet replied, "You know these idols do not speak. They do not hear and do not see. Then why do you worship it? Have you lost your minds?" The people were ashamed. Some of the people realized Ibrahim salam was telling the truth, but some people were still mad at him. The people were still against Ibrahim salam, shouted, "Punish him." They tied him in chains. I would like to end my speech by conveying the message that in today's day and age, the power of speech is very important. It is important to raise awareness about the wrong beliefs. In today's society, people have led very astray, and with the help of these public speaking classes, we can learn to speak better and spread Allah subhanahu wa ta'ala's word. Jazakallah khair for listening to me. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं अभी हमारी कुर्बा सज्जाद बेटी को मैं दावत दूंगी, वो आके इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल खातून जन्नत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में अपना स्पीच बयान करेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My name is Urwa Sajjad Qadri and I am from Shifa Academy Level 2. Today I got the opportunity to speak about the personality of Hazrat Bibi Fatima radiyallahu anha. Hazrat Bibi Fatima radiyallahu anha bint Muhammad sallallahu alayhi wa sallam was a role model for all Muslim women. She had the best of the best personality characteristics which she acquired from her father, like courage, patience, willpower, and above all, complete faith on Allah Almighty. The date of her birth was 20 Jamadul Akhir. After the death of her mother Khadija radiyallahu anha, she looked after her father, the Prophet of Islam. So devotedly, the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam used to call her Umme Abiha, the mother of her father. She was not an ordinary woman. She was a spiritual woman, a heavenly woman, a human being in the two sons of the world. She personified the true nature of the woman and the true nature of the human being. Hazrat Bibi Fatima radiyallahu anha has 4 titles: Zahra, Batul, Hassan wal Hussein, and the lastest and the attractive one is Abiha. Right from an early age, she acquired the best possible qualities from her parents. She was an example of her father's morals and mentality. Hazrat Bibi Fatima radiyallahu anha was infallible. This is an indisputable fact. Proofs on her infallibility. Allah subhanahu wa ta'ala said in Surah Al-Azab, verse 33, إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلُ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا.
Allah only desires to keep away the uncleanness from you. O people of the house, and I purify you, He purify you. The verse clearly proves the infallibility and purity of these persons from every sins and disease. Hazrat Fatima radiallahu anhu was charitable, kind to the poor, and so did. And we give food out of love for them to the poor, the orphans, and the captives. We only feed you for your Allah's sake. We deserve from you neither reward nor thanks. Hazrat Bibi Fatima radiallahu anhu lived an essential life, lived in satisfaction away from the worldly pleasures, like a father, the Prophet of Islam, and a husband, Imam Ali radiallahu anhu, who has divorced this world and been absent in its pleasures. And surely hell is promised for all of them. It has 7 gates, every gate shall have a separate party of them. Hazrat Bibi Fatima radiallahu anhu was an enhanced example of chastity, honor, and willing for all Muslim women. Hazrat Imam Ali radiallahu anhu said, once a blind man asked permission to visit Fatima radiallahu anhu, but she asked him to stay behind a screen. The Messenger of Allah came and said, why did you screen him, even though he is blind and could not see you? Hazrat Bibi Fatima radiallahu anhu replied, he could not see me, but I can see him. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, I witness that you are apart from me. Definitely no one can suspect the unequalized faith and worship of Hazrat Fatima radiallahu anhu. She spent most of the days and nights in worshipping. Hazrat Imam Hassan radiallahu anhu said, one night I saw my mother in a mihrab boat prostrating kafar prayer until the light of morning appeared. I said to her, why do you not pray for yourself, mother? She replied, oh my son, the neighbor first, then the house. Definitely no one can suspect the unequalized faith and worship of Hazrat Fatima radiallahu anhu. Hazrat Fatima radiallahu anhu has devoted herself to Allah and resorted to Him in all of her affairs. This clearly proves in her du'as. Hazrat Fatima radiallahu anhu has often supplicated Allah with this dua. O Allah, by your knowing of the unseen and your power over the creation, make me live if you know that life is better for me, and make me die if you know that death is better for me. Hazrat Fatima radiallahu anhu has recited in this dua, glory to be whom who has shined with might and power. May Allah enable us to live lives on these principles. Ameen. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. माशाल्लाह माशाल्लाह और बेटी अब मैं दावत दूंगी हमारे उवैस बेटे को वो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Uwais and I am here today to speak about Umar radiallahu anhu. Hazrat Umar radiallahu anhu, also known as Umar ibn al-Khattab, was the second Khalifa of Islam, succeeding Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu. Born in 584 CE Common Era in Makkah, he hailed from the powerful tribe of Quraysh. Initially, he was one of the staunch opponents of Islam. However, as destiny would have it, his heart opened to the truth after he read the verses of the Quran, and he embraced Islam in a powerful transformational moment. His conversion marked a turning point in the Muslim community, giving them boost in strength
and confidence in their faith. Hazrat Umar radiallahu anhu became one of the closest companions of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He was known for his unbelievable sense of justice, honesty, and piety. His profound love for Islam was matched by his deep sense of responsibility to uphold Allah's rules and serve the people. When he became the Khalifa after the death of Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu, Hazrat Umar radiallahu anhu transformed the Muslim Ummah into the most powerful empires of the time. Under his rule, Islam spread far beyond the Arabian Peninsula, extending to the Persia, Egypt, and parts of the North Africa. Despite his leadership over such a vast empire, Hazrat Umar radiallahu anhu maintained a humble lifestyle. He dressed simply, lived modestly, and was known to walk the streets at night, ensuring that justice was served and the welfare of his people was upheld. His life was a beacon of piety and devotion to Allah. Hazrat Umar radiallahu anhu was known for his prayers, humility, and fear of Allah. He consistently reminded his people to live with integrity and to uphold the values of Islam in all the affairs. Though he was martyred in 644 CE, Common Era, his legacy lives on. Hazrat Umar Farooq radiallahu anhu continues to inspire Muslims worldwide with his dedication to justice, humility, and to serve humanity. May Allah grant us the wisdom to follow in the footsteps of Hazrat Umar Farooq radiallahu anhu and guide us on the path of good. Ameen. آمین ماشاء اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر ہماری اس بیٹے کو. اب میں دعوت دینا چاہتی ہوں ہماری سامیہ بیٹی کو جو شفا اکیڈمی کے لیول 3 کی اسٹوڈنٹ ہے اور انشاءاللہ یہ بتائیں گی اہل البیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ عنہم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. My name is Samia. I'm 14 years old. I study in Arabic school, Zenobia. Today I'm going to talk about the family of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The Ahlul Bayt. We all love our families very much, don't we? But what about the family of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? We should love them equally, if not even more. The Battle of Karbala is a reminder of their sacrifice, hardship, and the legacy they left behind. This beautiful family holds an important place in Islamic tradition and is deeply loved by Muslims worldwide. The term Ahlul Bayt includes the Prophet's immediate family, including his daughter Hazrat Bibi Fatima radiallahu ta'ala anha, her husband Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu, and their children Hazrat Imam Hassan radiallahu ta'ala anhu and Hazrat Imam Hussain radiallahu ta'ala anhu. These individuals are not only important in their own right, but also symbolize the core values of Islam, such as love, compassion, and justice. The teachings and actions of Ahlul Bayt serve as a guiding light for Muslims. They teach the principles of faith and moral integrity.
integrity. Their sacrifice, especially during events like the Battle of Karbala, highlight their commitment to justice and stand in interest of oppression. Moreover, the Ahlul Bayt are seen as models for leadership. Their teachings encourage unity, charity, and knowledge. They remind us of the importance of family, community, and responsibility towards one another. In summary, Ahlul Bayt represents the spiritual and moral foundation of Islam. Their legacy continues to inspire millions, reminding us of the values that bind us together as a community and the importance of striving for justice in our lives. I pray that we are able to take inspiration from the Ahlul Bayt increasing in our lives. In the importance of family values, their teachings and love for the Rasul and his family. Ameen. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. बहुत शुक्रिया हमारी सामिया बेटी का। अब मैं दावत देना चाहती हूँ हमारी दानिया बेटी को कि वो आए और इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में समझेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته everyone. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। My name is Dania Salim and I am 13 years old, and today I am going to be talking about our beloved Bibi Zainab radhiyallahu ta'ala anha. Bibi Zainab radhiyallahu ta'ala anha, the daughter of Imam Ali and Hazrat Fatima radhiyallahu ta'ala anha. She was the sister of Imam Hassan and Imam Hussain radhiyallahu ta'ala anhu. She was also the aunt of Zainal Abidin radhiyallahu ta'ala anhu. Bibi Zainab radhiyallahu ta'ala anha played a very critical and important role in the events surrounding the Battle of Karbala. Now I am going to talk about Bibi Zainab radhiyallahu ta'ala anha before Karbala. When she was born, Allah sent angel Jibreel alayhi salam to Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam to convey the name Zainab for the child. Subhanallah. The reason why this name is so beautiful because it is composed to the two Arabic root words. Zain meaning jewel or beauty and Ab meaning father, making the name translate to jewel of father. MashaAllah. The name had fit Zainab perfectly as she indeed inherited knowledge, oratory, mastery over the Quran, just like her father Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu. For example, he patiently bore the hardship after the death of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So she patiently bore the calamities and hardship after the death of her beloved brother Imam Hussain radhiyallahu ta'ala anhu. She also inherited patience and sense of sacrifice from her mother Hazrat Fatima radhiyallahu ta'ala anha. The setbacks and hardships she suffered in her early life were like a training period as she would do the same things in the Battle of Karbala. First, her grandfather, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, left this world. Very soon afterwards, her mother left, then her father, then her brother. Let's now talk about Bibi Zainab radhiyallahu ta'ala anha at Karbala.
Despite hunger, thirst, and many hardships, she took charge of the camps, took care of children and the adults. She helped Imam Hussein radiallahu ta'ala anhu to mount on his horse to go for the battle when every male member was being martyred. Now I am going to talk about her after the Battle of Karbala. When the enemies set the tents of fire after martyring Imam Hussein radiallahu ta'ala anhu, it was Zainab radiallahu ta'ala anha's organized effort, calmness, lack of panic or despair that saved the lives of innumerable children. When the family of Imam Hussein were taken as prisoners, she did her best to protect the children. Subhanallah. May Allah grant us to follow in the footsteps of Hazrat Zainab radiallahu ta'ala anha and guide us to the right path. Jazakallah khair. माशाल्लाह माशाल्लाह दानिया बेटे माशाल्लाह। अभी मैं दावत दूंगी हमारी बेटी ज़ैनब को और इंशाल्लाह वो आके बयान करेंगी हज़रत अब्बास अलमदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मेरी प्यारी टीचर्स और मेरे हमसाथियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम ज़ैनब है और आज जिस मौजू पर मैं मौका मिला है वो हज़रत अब्बास अलमदार रज़ियल्लाहु अन्हु है। हज़रत अब्बास बिन अली की वलादत 4 शबान 26 हिजरी को हुई। उन्होंने इस वक्त तक आँख नहीं खोली जब तक उनके भाई सैयदना हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपने हाथों में नहीं लिया। बचपन ही से उन्हें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ बहुत मोहब्बत थी। अली बिन अबी तालिब ने इस बच्चे का नाम हज़रत अब्बास रखा। आपके वालिद का नाम हज़रत अब्बास हज़रत अली था और वालिदा का नाम हज़रत बीबी उम्मुल बनीन था। अली बिन अबी तालिब ने इनकी तरबियत और परवरिश की थी। छोटी सी उम्र से आपको बहुत से लक़ब से पुकारा जाने लगा, जैसे कि सानी हैदर, शहंशाह वफ़ा, कमर बिन हाशिम जैसे लक़ब मिले। वाक़या करबला के वक्त आपकी उम्र तकरीबन 33 साल की थी। हुसैन बिन अली ने आपको लश्कर का अलमदार करार अदा दिया। इसी वजह से आपका एक लक़ब अलमदार भी है। हुसैन बिन अली के साथियों की तादाद 72 या ज़्यादा से ज़्यादा 100 अफराद पर मुश्तमिल थी और लश्कर यजीदी की तादाद 30,000 से ज़्यादा थी। मगर अब्बास बिन अली की दहशत लश्कर पर छाई थी। यजीदी लश्कर ने जब पानी बंद किया तो जहाँ बड़ों ने सब्र किया वहाँ बच्चे प्यास से तड़प रहे थे। हज़रत अब्बास ने अपनी प्यारी भतीजी सकीना से पानी मांगने पर रुक न सके। आलम खाने और दरिया अफरात में जाने गए। मशकीज़ा में पानी भरा और खेमे की तरफ वापस जाने लगे। यजीदी फौज ने पानी के मशकीज़ा को निशाना बनाया और तीरों की बारिश की। इस कोशिश में उन्होंने अपने दोनों हाथ कटवा दिए और शहादत पाई। 8 मुहर्रम को हज़रत अब्बास की याद में मनाया जाता है।
آپ کے صبر اور شجاعت اور وفاداری دکھائی کہ تاریخ میں جسے مثال نہیں ملتی. جزاک اللہ خیر. ابھی میں دعوت دوں گی ہمارے بیٹے عدیل کو جو لیول 3 کے شفا اکیڈمی لیول 3 میں پڑھتے ہیں. انشاءاللہ وہ واقعہ کربلا کے بارے میں بیان کروائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Today my speech is about Karbala. Muharram is the first month of the Islamic calendar and holds significant religious and historical importance for Muslims worldwide. It marks the beginning of the Islamic year and is considered one of the 4 sacred months in Islam, along with Rajab, Dhul-Qa'dah, Dhul-Hijjah. Muharram is particularly significant for Shia Muslims who commemorate the martyrdom of Imam Hussein, the grandson of Prophet Muhammad, during the Battle of Karbala in 680 CE. The remembrance of Imam Hussein's sacrifice is observed through processions, recitations of elegies, and patience play called Majlis held in mosque. Ashura is a day of solemnity and mourning for Shia Muslims, while some Sunni Muslims also observe it with fasting and additional acts of worship. Many Muslims also fast on the 9th and 10th days of Muharram, following the example of Prophet Muhammad, who fasted these days as a sign of gratitude. While Muharram is primarily associated with mourning, it also serves as a reminder of the 4 values of justice, sacrifice, and standing up against oppression in the face of adversity. Thank you. میں ہماری بیٹی لیانا جو شفا اکیڈمی کے لیول 2 میں پڑھتی ہیں تو ان کو دعوت دوں گی اور یہ انشاءاللہ بتائیں گے مسجد الاقصی اور فلسطین کے بارے میں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته everyone. My name is Liana Fatima and I study in Shifa Academy. Today I will be giving a speech on Masjid al-Aqsa. Masjid al-Aqsa was our very first Qibla. Before I speak more on this topic, I would like to recite a little poem on Palestine. کہ چل رہا تھا ظلم اداس معصوم جانوں پہ، کہ چل رہا تھا ظلم اداس معصوم جانوں پہ، کسی کو فکر نہیں تھی سب الجھے ہوئے تھے اپنے کاموں میں، کسی کو فکر نہیں تھی سب الجھے ہوئے تھے اپنے کاموں میں، کہ خدا معاف کرے ہم کو کیا جواب دیں گے محشر کے میدان میں، پوچھ تاچھ تو ہوں گے ہماری اور وہ جا رہے ہوں گے جنت کے کھلے دروازوں میں. Now it is important to know that Masjid al-Aqsa is also famously known as Bayt al-Muqaddas, which means the sacred place. It is situated in the city of Jerusalem in Palestine. Fun fact, Palestine is also known as the land of Prophet. Masjid al-Aqsa is also the 3rd holiest site for Muslims. Masjid al-Aqsa was built by Hazrat Sulaiman alayhi salam.
Allah subhanahu wa ta'ala says that the one who shows respect shows honor and brings value to that which Allah himself respects and which Allah himself values. That right there is a sign that you have a good iman in your heart. When you show respect and love to the things that Allah respects and loves. Aside from things, we must always remember to show love and respect to all those people that Allah subhanahu wa ta'ala loves and respects as well. And on this note, I would like to conclude my speech. Thank you for listening to me so patiently. Jazakallah khair. माशाल्लाह माशाल्लाह। आज हमारी स्पीच कंपटीशन के लास्ट पार्टिसिपेंट है आयान, मोहम्मद आयान, जो लेवल 2 में पढ़ते हैं। इंशाल्लाह ये बताएंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मस्जिद अल अक्सा। इस टॉपिक पे ये अपना स्पीच है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. वालेकुम अस्सलाम। My name is Muhammad Ayan. I am from Shifa Academy Level 2. Today my speech topic is importance of Masjid al-Aqsa. Allah said in Surah Bani Israel, verse number 1, Subhanalladhi asra bi-abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir. And send it easy to his servant Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam by night from al-Masjid al-Haram to al-Masjid al-Aqsa, whose surrounding we have blessed. He is the hearing, the seeing. Al-Masjid al-Aqsa has a very special place in the hearts of entire Muslim community due to its unique and rich history. As a place of worship that is so closely intertwined with the lives of many prophets of Islam, as well as for its special status as a masjid where travel is recommended and reward are increased. Al-Masjid al-Aqsa was the first Qibla in Islam, and it has been a significant and important place for all prophets of Islam. It was built 40 years after Al-Masjid al-Haram in Makkah. It was a well-known place by the time of Prophet Ibrahim alayhi salam and his son Prophet Ishaq alayhi salam and his grandson Prophet Yaqub alayhi salam. The most memorable reason why Al-Masjid al-Aqsa has such significance is because he traveled by the night of Isra wal Miraj. On that blessed night, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was taken physically to a grand mosque in Mecca to Al-Aqsa Mosque in Jerusalem. This part of this journey is called Isra. After reaching Jerusalem, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam entered Masjid al-Aqsa, where Allah had resembled for him all prophets from Nabi Adam to Nabi Isa. The fact that Al-Aqsa is the only known location on the earth where all prophets of Allah worship together at the same time, that by the final prophet give its additional significance. The Quran also talks about Al-Aqsa Mosque as the first Qibla. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his companions in the initial days of Islam prayed towards the direction of Al-Aqsa. Several hadiths say that the divine commandment came in the middle of his prayers, asking him to turn his face towards the Kaaba.
He was the last prophet to make most Masjid al-Aqsa and the Kaaba in one single prayer. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam would encourage his fellow Muslims to take a special journey to visit Al-Aqsa, underlining that prayer at the site is equivalent to 500 prayers. Almost every prophet, including those who were born elsewhere but they lived in the Holy Land, or had a special connection to it. This makes Al-Aqsa important in the eyes of Muslims. Masjid al-Aqsa stands not just as a physical structure but as a symbol of unity, faith and divine connection for all Muslims, its historical legacy and association with the Prophet night journey and the Quranic mention, all continue to its revered status as the holiest site in Islam. Dua for Masjid al-Aqsa. O Allah, protect the Al-Aqsa Mosque. O Allah, safeguard the Muslims in Palestine. O Allah, protect them from in front, from behind, from their right, from their left, and we seek refuge for their mighty presence that they may not beneath them. Ameen. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, हमारे सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छे अपनी बात रखी, बहुत अच्छा अपने स्पीचेस दिए। अल्लाह ताला आपको दीन इस्लाम के बहुत ही आला तरीन मुबल्लिग बनाए और हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम जो भी मतलब उनके अहकाम है उसको बहुत अच्छे तरीके से पहुँचाने वाला बनाए और आलिम दीन बनाए, हाफिज़ कुरान बनाए। जब तक हमारे मोहतरम अजीज़ जजेस अपने रिज़ल्ट्स अनाउंस करेंगे तो मैं दावत देना चाहती हूँ मैं दावत दूँगी हमारे जो कंडक्टर्स हैं इंशाल्लाह दूहा, अलीना और रिदा से कि वो आए और अटेंडेंस सर्टिफिकेट्स जो हैं वो हमारे बच्चों को प्रेजेंट करें। अटेंडेंस का क्राइटेरिया भी बता दूं। ये सर्टिफिकेट्स मैं बताना चाहती हूँ उन बच्चों को दिए जा रहे हैं जिन्होंने समर कैंप में पार्टिसिपेट किया है और इनका समझे 50% इन्होंने अटेंड किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने बच्चे ने भी रजिस्टर किया था उनका ऑलमोस्ट 70% एंड अब अटेंडेंस है। एक बात दिन किसी ने मिस किया होगा। तो ये हम हमारे सभी जो शिफा कैंप अटेंडीज है, पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको हम प्रेजेंट कर रहे हैं। MashaAllah, everyone. Alhamdulillah, all of your speeches were very good. Inshallah, we'll know your results in some time. Now, these are your participation certificates for your summer camp. This is to Brother Muhammad Ayan. MashaAllah, MashaAllah. MashaAllah. This is to Brother Abdul Rafi, but he's absent. Oh, okay. You both hold उनके कोई नहीं है लेने वाले कोई भी। This is to Brother Uwais Salim. MashaAllah, MashaAllah. This is to Sister Amna Darwish. MashaAllah.
This is to Sister Zainab Iqbal. This is to Sister Liana Fatima. This is to Sister Urwa Sajad. This is to Sister Samia Wasim. माशाल्लाह माशाल्लाह. This is to Sister Dania Salim. MashaAllah. And this is to Brother Adil Iqbal. MashaAllah. Jazakallah khair for all the students for once again attending the summer camp. Inshallah, hope to see you next year as well. Jazakallah khair. जज़ाकल्लाह खैर हमारे कंडक्टर्स के लिए. तो मैं अभी दावत देना चाहती हूँ हमारे प्यारे मोहतरम जजेस को. हमारी हमारी आफरीन बहन को मैं दावत दूँगी कि वो आके थोड़ा अपना तसव्वुरात बयान करें इस इवेंट के बारे में. और बस 1-2 मिनट आपके अल्फाज से मुनव्वर करें सर. What do you see as a judge? तीनों judges थे ना, आप बोलो. एंड में मैं भी बोलूँगी. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मैं सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, ख़ासकर हमारी शगुफ्ता बहन के लिए और हम जिन्होंने ये इस प्रोग्राम का इंतखाब किया और माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरती के साथ सादिया बहन और सारे बच्चे तालिब अलीना रिदा और सुहा सब ने इसको आगे ले गया और आज माशाल्लाह सबकी काविश और कोशिशों की बुनियाद पर ये प्रोग्राम आज इख्तिताम पर पहुँचा और बहुत ही अच्छा लगा बच्चों के कॉन्फिडेंस को देख के और बच्चों के ज़ौक़ व शौक़ को देख के कि किस तरह से इन्होंने मेहनत भी की और वो मेहनत रंग भी लाई, किस खूबी के साथ वो आगे आए. छोटे बच्चे सारे बच्चों ने बहुत मेहनत की है माशाल्लाह से. और इंशाल्लाह जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी रही है तो इंशाल्लाह जब अगला प्रोग्राम आएगा उनमें बहुत कॉन्फिडेंस आएगा. कई बच्चों का तो बहुत अच्छा था कॉन्फिडेंस और इम्प्रूवमेंट देखकर भी बहुत खुशी हुई कि अच्छे से बच्चों ने ताउन किया, क्लासेस भी बराबर अटेंड की और स्पीच की प्रिपरेशन भी की और इतने ज़ौक़ व शौक़ से आज यहाँ हाजिर भी हुए और बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी है. अल्लाह ताला बहुत इनके इल्म में बरकत दे, इनके जहन में बरकत दे, अल्लाह पाक इनके हाफिज़े को कवी करे और दीन पर रखे और अल्लाह ताला इनके लिए दीन और दुनिया की तमाम नेमतें अल्लाह ताला इन पर आसान फरमा दे और बच्चे ये हमारे दीन का मजबूत सुतून बने, इल्म सीखे और आगे सिखाए. हमारी शाह से हमारी यही ख्वाहिश रही है और दुआ भी रही कि हमारे बच्चे खुद सीखें और इस काम को आगे ले जाए और अपने इल्म से दूसरों को मुनव्वर करे, दूसरों को अपने इल्म की रोशनी पहुंचाए. तो हमेशा से मेरी यही ख्वाहिश रही हम सब की, शगुफ्ता बहन की, हम सब की कि हम अपने बाद अपने बच्चों को तैयार करें
دین کا وہ جذبہ ان کے اندر پیوست کر دے کہ بس وہ ہر چیز اپنی زندگی بھی دین کے مطابق گزارے اور اپنی آخرت کا بھی ہر پل خیال رکھے اور اپنے ہر عمل کو اپنے ہر کام کو سنت کی روشنی میں کرے اور بچوں میں تقویٰ پرہیزگاری رہے اور پھر یہی پرہیزگاری آگے چل کر ان کی آنے والی نسلوں میں بھی رہے اور ہمارے بچوں کو یہ بڑے بچے ہمارے جیسے بھی بچے جو بھی سیکھ کر آ رہے ہیں وہ آگے جا کے اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو اور ہمارے اپنے چھوٹے دوستوں کو سکھائے. ماشاءاللہ سے بہت خوشی ہے. یہ سب ہمارے اسٹوڈنٹ رہے کئی سال پہلے اور آج وہ لوگ اس چیز کو آگے لے جا رہے, اس کام کو آگے لے جا رہے. بہت خوشی ہے ماشاءاللہ. اللہ بہت برکت عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ مغرب کا بریک لیتے ہیں. مغرب کی نماز ادا ہونے کے بعد انشاءاللہ فائنل جو اسپیچ کمپٹیشنز کے رزلٹ اناؤنس ہوں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کو خوش آمدید ہمارے یہ سیکنڈ پارٹ آف دا ایونٹ اسپیچ کمپٹیشن کا. تو ابھی میں دعوت دیتی ہوں ہماری پیاری عزیز زرین بہن کو کہ وہ آئیں اور آپ کی اسپیچ پارٹیسپینٹس کو ایک چھوٹا سا نذرانہ شفا اکیڈمی وکائز کی طرف سے پیش کریں. Ayan. Come here. MashaAllah, small appreciation. MashaAllah. Go there.
पूर्वा दानिया मैं अभी दावत दूंगी हमारे तालिब बेटे को कि वो आए और शिफा एकेडमी और रफाइज की तरफ से हमारे मुहतरम जजेस को एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन अदा करें. थैंक्स. Okay, then have him also give the first prize because you have अच्छा जब भी देना है तालिब के हाथ से आप फर्स्ट प्राइज दिलवा दीजिए. मैं अभी दावत दूंगी हमारी अफरीन बहन को कि वो आए और स्पीच पार्टिसिपेंट्स को एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन पेश करें. अदील इकबाल लियाना बेटा आमना माशाल्लाह. Good job, Amna. MashaAllah. So proud of her. अभी मैं दावत दूंगी हमारी जुहा बेटी को कि वो आए और एक छोटा सा तोहफा रफाइज और शिफा एकेडमी की तरफ से हमारे मुहतरम जज अफरीन बहन को पेश करें. Oh, that's so cute. Mother and son, father and mother and daughter. That's nice. And now the moment we've been waiting for. हाँ, the moment of waiting is over. जो इस आज के इवेंट का जो बहुत ही अहम रिजल्ट है वो हमारे जो स्पीचिंग स्किल्स जिन्होंने क्लास ली हमारे कंडक्टर तालिब इंशाल्लाह वो अनाउंस करेंगे फर्स्ट प्राइज आज के स्पीच कंपटीशन का. And give some feedback on the speeches. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm back.
third spot, the second spot, and the winner, the first spot. Before I get into that, I would like to express how grateful I am, first of all, for having this opportunity as a teacher. 5-6 years ago, I would never in my wildest dreams would I imagine I could be a teacher, and I'm loving this job, subhanAllah, mashallah, for the sake of helping our community, for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, for the sake of our children who are going to be our future generation tomorrow. It's an amazing experience. And the students, I'm probably the happiest man on earth right now, because the students have genuinely impressed me. There were 9 of them, and each and every single one of them have done an amazing job. I'm genuinely speechless. I almost teared up in Ayan's speech. It was adorable. And the little dua that he gave. And they have literally implemented the little tips and tricks that I've told them about. I've had a term called SLC, which is speak slow, loud and clear. And I noticed them implementing this in their speeches before they had learned of this concept. So, and I even told them about a fact where non-verbal communication is 70% more effective, which is why you could see all the students just moving their hands around and explaining things using their hands. And so it's nice to see that they've actually learned and they've implemented this. And the reason why I believe this topic is of the most importance is because we live in a time where there's a lot of people who've been, influential people who've been led astray. And astaghfirullah, but these are the ones who also influence kids of this age, people of our age as well, the older generation. And so it's so important. I've been telling the students throughout the classes that this is a very important session for you guys, and you guys have done an amazing job. And the reason why it's important is because you have to learn how to voice out your opinion to your friends, to people who you don't know, to people who you know. And this is where it begins, guys. This is the first step towards orators, and you guys have done an amazing job, mashallah. Okay. And I would also like to thank Shagufta Ammi, Sadia Aunty, and my mom for giving me this opportunity to be a teacher, and especially of this topic. Jazakallah. So there's apparently only one prize, and I believe that will go to the winner. Right? Okay. So should we start from first, or do you want to start from third? You can give the third, but the prize is only for the first. Okay, alright. So third place, mashallah, we have Liana, who has secured the third place. Mashallah. A picture? Take a picture. We have extra? Perfect. See? Yeah, there's two. Right? Yeah. Ajay, Liana. Mashallah. Mashallah, subhanallah. Good job. Mashallah. We loved your Palestine speech. Beautiful. Very good. Second place, we have Urwa. She secured the second spot. Ajay. Good job. And first place, mashallah, the speech that almost made me tear up. You might as well say that it did make me tear up. We have Beta Ayan, who's achieved the first place. Even though he's younger than all of us. Yeah, he's the youngest. Mashallah. First. Mashallah. Make him stand on the stool. This one. Mashallah, mashallah. Mashallah. Mashallah.
I would just like to give one message to all the participants. Please do not be disheartened. Take this as an opportunity to improve ourselves. Whoever does one also has a lot of room for improvement, and this is such an element in your life, or an aspect of your life where there is endless room for improvement. There is no perfect orator. I'm not a perfect orator. I'm very far from perfect. I've just been given this opportunity because I speak a lot, and so I'm glad you guys attended this, and hopefully you implement this in your daily lives. I've told you always, this is not only speeches, this is speaking competition. Okay, Jazakumullahu khairan. बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर हमारे तालिब टीचर को। बहुत अच्छा आपने सिखाया और बच्चे सीखे, और पेरेंट्स को भी मैं बहुत ही मुबारकबादी देना चाहती हूँ कि इतना इंटरेस्ट लेके आपने बच्चों के पीछे मेहनत की, उनकी हौसला अफजाई की। सुभान अल्लाह, बच्चों को देखते हुए जैसे तालिब टीचर ने कहा, बिल्कुल आंखों में आंसू आ गए, और सारे बच्चों ने एक एक पॉइंट ऐसे कहे जिनके बारे में हमें भी इल्म नहीं था, तो काफ़ी इन्होंने हमें अपने इल्म से मुनव्वर फरमाया। सुभान अल्लाह। अभी हम आज के कंपटीशन को एंड करते हैं। इससे पहले मैं दावत दूंगी हमारी प्यारी शगुफ्ता बहन को कि वो आएँ और अपने तसव्वुरात बयान करें, और इसके साथ साथ मैं दावत देती हूँ हमारे टीचर अलीना और रिदा को कि वो एक टोकन ऑफ थैंक्स पेश करें हमारे जज शगुफ्ता बहन को। Bismillahirrahmanirrahim. So, Jazakumullah khair. I actually have no words. I am honestly speechless. मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकती आप सबको कि ये आज के नौजवान हमारे शिफा अकेडमी सीनियर has impressed me just as much as शिफा अकेडमी junior has. So it has really been an excellent experience. तालिब को मैं बहुत खराज तहसीन पेश करूँगी. And what I really liked about when I was actually reviewing his sessions, I really was impressed by the same thing he said just now, which is that this was not just a speech competition, this was a speaking competition. कि हम speeches सिर्फ stage पर खड़े होकर के नहीं देते. Communication is something that has to be a skill for us for life. And I will just take the opportunity to let all of you know something we already know, लेकिन remind करने के लिए कि शिफा अकेडमी में हमारा मकसद है to promote the 3 C's. शिफा अकेडमी के बच्चों को we are trying to teach them the 3 C's. And the first C is communication. जब तक हमारे बच्चों को communicate करने नहीं आएगा, चाहे वो क्लासरूम में टीचर के साथ हो, चाहे वो घर में वालिदैन के साथ हो, चाहे वो किसी स्टोर में स्टोर कीपर के साथ हो, चाहे वो डॉक्टर के साथ हो, चाहे वो लॉयर के साथ हो, चाहे वो जॉब के जगह पर हो, जहाँ पर भी एक इंसान दूसरे इंसान से मुखातिब होता है, वहाँ पर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स सामने आते हैं। और आप महसूस करेंगे जो हमारे माशाल्लाह अडल्ट्स हैं कि जब तक किसी के पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होते, वो ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। आप बहुत अच्छे मैथमेटिशियन हो जाएं, बहुत अच्छे फिजिसिस्ट हो जाएं, बहुत अच्छे इवन डॉक्टर बन जाएं, लेकिन अगर आपको दूसरे बंदे से बात करना नहीं आता, आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचा नहीं सकते। तो ये आज का मकसद सिर्फ स्पीच देना नहीं था, बल्कि बच्चों को बहुत ही कम उम्र से सिखाना था कि ज़िंदगी के किसी भी आप शोबे में हो, आपको किस तरह से अगले बंदे से मुखातिब होना है। तो द फर्स्ट सी इज़ कम्युनिकेशन. The second C is courage, the ability to face the audience. क्योंकि ख़ास कर बड़े सगीर में हमारे बच्चे बहुत एडवांस्ड हो जाते हैं साइंसेस में, लेकिन उनको आप खड़ा कर दें किसी के सामने तो उनके पैर हिलने लगते हैं। तो इसी खौफ को ख़त्म करने के लिए हमारे शिफा अकेडमी में बचपन से हमारे हजरत जी ने हमें ये सिखाया कि बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप करवाओ।
So that is why the second C is courage. Courage and confidence, they both start with C. اور اگر آپ دیکھیں گے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ وہ جو شعر ہے جس میں آپ نے بتایا ہے کہ ہمارے بچوں کو نوجوانوں کو کون سے صفات سے نوازنا ہے، تو اس میں آپ فرماتے ہیں صداقت، عدالت اور شجاعت. سبق پھر پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے پھر کام دنیا کی امامت کا. یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے. تو اسی لیے شجاعت یعنی کہ کانفیڈنس اینڈ کریج. سو آل آر چلڈرن، یو آر آل، میں بچوں مجھے اس طرف دیکھو، یو آر آل محمدنز. آپ جہاں بھی جاتے ہیں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو اپنے کمیونیکیشن سے بھی اینڈ وربل، ایز بردر طالب سیڈ، ناٹ جسٹ وربل کمیونیکیشن پر آپ کے نان وربل کمیونیکیشن کے ساتھ بھی آپ کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. So before you get on the street and start fighting with somebody or yelling at somebody using bad language, just remember, who are you representing? ٹھیک ہے؟ تو the first one was communication, second one is courage, and the third one is compassion. ٹھیک ہے؟ ہمارے نبی کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ رحمت للعالمین. تو the compassion has to be part of your personality. تو یہ شفا اکیڈمی کا بنیادی مقصد ہے کہ آپ کے اندر کمیونیکیشن سکلز، کانفیڈنس اور کمپیشن ڈالا جائے تاکہ آپ آنے والے وقتوں میں اپنے اسکولز میں، اپنے کالجز میں، اپنے جابز میں، اپنے گھروں میں یا جو بھی شعبہ آپ اختیار کریں، آپ ان سکلز کے ذریعے دین کی خدمت کر سکیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کی خدمت کر سکیں. یہی ہمارا مقصد ہے اس شفا اکیڈمی کا. تو اس لیے بے انتہا خوشی ہے آج کا یہ بہت ہی کامیاب ماشاءاللہ سے پروگرام رہا. ایک بار پھر میں اپنی سعدیہ بہن کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، اپنے طالب بیٹے کا، اور جتنے بھی ہمارے کنڈکٹرس ہیں، علینا، رضا، زحا اور ان کے والدین، ہماری پیچھے سے زرین بہن، آفرین بہن، ہماری عائشہ بیٹی جو اپنی زندگی کی ہزاروں مصروفیات میں پھر بھی خوبصورت سے سرٹیفکیٹ تیار رکھتی ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا شکریہ ادا، آپ سب تشریف لائے، ہماری کلثوم بہن، ہماری طاہرہ بہن، ہماری صدف بہن، تمام ماؤں کو خراج تحسین. یہ بار بار یہ بات ہم ذکر کرتے ہیں کہ شفا اکیڈمی یہ ایک ٹرائنگل ہے. ٹرائنگل کے 3 کونے ہوتے ہیں. 3 کونوں میں کون ہے؟ ایک ہے ماں، ایک ہے استاد اور ایک ہے اسٹوڈنٹ. جب یہ 3 ملتے ہیں نا تبھی کامیابی ہوتی ہے. مائیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب کچھ ٹیچر پر ہے، اور ٹیچر یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب کچھ ماؤں پر ہے، اور ہم دونوں نہیں کہہ سکتے سب کچھ بچوں پر ہے، اور نہ ہی بچے کہہ سکتے کہ سب کچھ آپ پر ہے. اٹس آل انٹر ڈیپینڈنٹ. ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے یاد رکھو بچوں شفا اکیڈمی، اور یاد رکھو یہ شفا اکیڈمی کا نام کہاں سے آیا. دا ورڈ شفا، دس نیم واز گیون بائی آور بیلوڈ حضرت جی. تو یہ جو ادارہ ہے رقائز الاجتماعیہ اور شفا اکیڈمی، یہ ہمارے مرشد پاک پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری دامت برکاتہم عالیہ کا خواب ہے. آپ جب اپنے آپ کو کامیاب کرو گے تو آپ ان کے خواب کو بھی کامیاب کرو گے. ان کا خواب ان کا کوئی ذاتی خواب نہیں ہے، ان کا خواب اولیاء کرام کا خواب ہے، ان کا خواب صحابہ کرام کا خواب ہے، ان کا خواب اہل بیت اطہار کا خواب ہے، اور ان کا خواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب ہے. تو اسی لیے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ مجھے بے انتہا خوشی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت کامیاب کرے، اور جتنے ہمارے سینئرز ہیں جو اپنے اپنے یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، آپ کو اس نیک کاوش کے توفیل اللہ آپ کے ایگزامس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے. اور جن سفر پر آپ چل رہے ہیں، the journey that you have taken, may Allah give you success in that journey, and may Allah subhanahu wa ta'ala grant you the ability to continue to serve this beautiful deen. Ameen. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل علیہ یا الہ العالمین. یہاں پر ہم نے جو کچھ بھی نیک کاوشیں کی میرے مالک اس آج کی اس ایونٹ کو آرگنائز کرنے میں جتنی بھی محنت ہوئی اور گزشتہ ایک مہینے سے اس پورے سمر کیمپ کو آرگنائز کرنے میں جس بہن نے جس نوجوان نے جس بچے نے جتنے لمحات صرف کیے جتنے اپنے احساسات کو اس میں صرف کیے جتنے اپنے ذہن کو اپنے قلب کو اپنی روح کو اس میں لگن کے ساتھ صرف کیے میرے مالک ان تمام لمحات کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے اس کو عبادت کے طور پہ قبول و منظور فرما لے. اور جتنے بھی ہمارے بچے نے جنہوں نے آج اسپیچ کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا جن کو پرائز نہیں بھی ملا میرے مالک تو نے ان کو اجر کے طور پر میرے مالک اپنی طرف سے اپنی بارگاہ سے ان کو تو وہ پرائز عطا فرما کہ اس کو آگے آنے والے وقتوں میں ان کے لیے وہ سہارا بنے وہ نور بنے کہ وہ آنے والے وقتوں میں پوری کائنات کو پوری دنیا کو تمام اہل انسانیت کو منور کر سکے. میرے ان بچوں کو میرے مالک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا ستون بنا دے میرے مالک کہ ان کو دیکھ کر جو گمراہ ہیں وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں جو بے کس ہیں ان کو پناہ مل جائے جو یا الہ العالمین لا علم ہیں ان کو علم عطا ہو جائے جو تاریکیوں میں ہیں ان کو یا الہ العالمین نور عطا ہو جائے اور یا اللہ العالمین جو ایمان کی روشنی سے محروم ہے یا اللہ ان بچوں کو کے چہروں کو دیکھ کر یا اللہ وہ مسلمان ہو جائے. ہماری دعائیں میرے مالک تمام جتنے بھی یہاں پر حاضرین ہیں اور میں خصوصی طور پر ہمارے پیچھے عادل اور آریان کو بھی میں ایکنالج کرنا چاہتی ہوں. ماشاءاللہ انہوں نے مل کر کے ہمارے طالب بیٹے کی بہت مدد کی تمام کیلکولیشنز میں اور ہمارے طالب کے ساتھ ایک اور بھی بھائی تھے ارمان بیٹے کو بھی میں ایکنالج کرنا چاہوں گی جن نے آج کی محفل میں شرکت کی. میری دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے یہ تمام نوجوان نسل جو بھی کریئر یہ انتخاب کرے ان کو میرے مالک اس کے ذریعے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا الہ العالمین جتنی بھی ہم نے یہاں پر نیکیاں کی تمام غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کر کے اس کا ایصال ثواب ہمارے آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حقیقتاً توفتاً پیش فرمانا اور کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کو پیش فرمانا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پیش فرمانا اولیاء کرام تمام رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کو عطا فرمانا اور جتنے بھی ہمارے مرحومین ہیں ہمارے دوست احباب میں ہمارے گھر والوں میں سب کو اس کا ایصال ثواب عطا فرمانا اور جتنی وہ قبریں جن کو کوئی پڑھ کر نہیں بخشتا میرے مالک ان کی روحوں کو بھی یا اللہ اس تمام علم کے نورانیت سے نور سے ان کے علم ان کے قبور کو یا اللہ منور فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. جب تک واپسی ہو یا اللہ لبے ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ میں ادا کرتی ہوں ہماری شگفتہ بہن کا اسپیشلی موقع دینے کے لیے یہ سمر کیمپ کنڈکٹ کرنے کی اجازت اور کافی بیک گراؤنڈ کی نصیحتوں سے یہ ہوا تو ہمارے رکائز کی طرف سے رکائز کے بانی کو ایک چھوٹا سا تحفہ ہے. ہماری پیاری عائشہ بیٹی جنہوں نے سرٹیفکیٹس کا انتظام کیا پیچھے سے پوری سپورٹ کی ان کے لیے بھی ایک رکائز کی طرف سے چھوٹا سا نذرانہ ہے. وہ انفارچونیٹلی ابھی نہیں ہے تو ان کے بہاف ہماری شگفتہ بہنوں سے عائشہ کی طرف سے لیتی ہوں کیونکہ عائشہ
سبھی جو آج کے پارٹیسپینٹس ہیں، ٹیچرس ہیں، ہمارے ریسپیکٹڈ پیرنٹس ہیں، ججز ہیں، اور اسپیشلی شفا سمر کیمپ کے کنڈکٹرس ہیں، سب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، اور سبھی ہمارے بچوں کے لیے بہت بہت مبارکباد ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ. بس یہی دعا ہے کہ آپ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مضبوط ستون کریں. آمین اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.